السلام علیکم کلاس انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات اختیاری آئی ایم مس حافظہ صفا اکرم ہیئر کلاس ہم طریقہ اسلام کا حصہ دوم حلافظ راستہ میں ہم نے پڑھا. ہم نے اس میں پہلے حضرت ابوبکر صدیق ان کا انٹروڈکشن پڑھا, ان کا تعارف پڑھا, ان کی جو نظام حکومت تھی اس کے بارے میں پڑھا. پھر ہم نے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انٹروڈکشن پڑھا. انہوں نے اپنا کس طرح سے نظام حکومت چلایا اور کس طرح سے ان کی شہادت جو تھی وہ ہوئی. آج ہم دیکھیں گے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور آپ کی فضیلت کیا تھی. آپ کی سیرت کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ نے کس طرح کی آپ کردار کے مالک تھے اور آپ کی سیرت میں کون کون سے فضائل جو وہ پائے جاتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں حلیہ مبارک. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سرخ اور سفید تھا. قد اس قدر دراز تھا کہ پیدل بھی سوار معلوم ہوتے تھے, یعنی پیدل بھی آپ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کسی چیز کے اوپر سوار ہیں. متوازن جسم, مضبوط اور توانا رفتار میں تیزی, گفتار میں رعب اور جلال کا اظہار ہوتا تھا. آپ کی توحید پرستی کا یہ عالم تھا کہ خدا اور رسول خدا سے زیادتی کرنے والوں سے سخت رویہ اختیار کرتے تھے, بے جا سختی نہیں کرتے تھے. مفسرین اکرام کی اکثریت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآنی آیت اشداء علی الکفار آپ کی شان کی مظہر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح آیت نمبر 29 میں بیان کیا تھا کہ وہ کافروں پر شدید ہو جاتے ہیں, سخت ہو جاتے ہیں. تو اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ الفاظ, یہ آیت کی جو شان ہے یہ آپ کے طبیعت پر پوری لاگو ہوتی ہے کہ آپ کافروں کے لیے بہت زیادہ سخت تھے. تقویٰ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھے. قرآن حکیم پڑھتے تو بالخصوص ایسے مقامات پر جہاں اللہ تعالیٰ کے جلال اور غضب کا ذکر آتا بے اختیار رونے لگتے. بعض اوقات عین نماز میں گریہ سے ہچکی بن جاتی, یعنی رونے سے آپ کی ہچکی بن جاتی تھی. کیسر اور کسرا یعنی روم اور ایران کے محلات جس عظیم اسلامی سپوت کے نام سے کانپ اٹھتے تھے وہ خود عاجزی اور انکساری اور فقرا و فاقہ کی زندگی بسر کرتے. موٹے کپڑے کا لباس پہنتے تھے اور اس میں کبھی پیوند لگے ہوتے تھے, یعنی وہ کہیں سے پھٹا ہوتا تھا تو اس کو سی کر دوبارہ پہن لیتے تھے. خشیت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے رگ و پے میں جاری و ساری تھی. ایک مرتبہ چلتے چلتے ایک تنکا اٹھا کر فرمایا, کاش میں تنکا ہوتا, کاش میں پیدا نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کے مواخذے کے خوف سے لرز اٹھتے, یعنی اللہ تعالیٰ کے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہونے سے آپ کانپ اٹھتے تھے. حب رسول. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی. مال, جان, اولاد سب سے زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھتے تھے. ان کی کیفیت یہ تھی, شاعر بیان کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے متاع عالم, ایجاد سے پیارا, پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا. یعنی شاعر نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ہر چیز سے زیادہ پیارا قرار دیا ہے. تو حضرت عمر فاروق کی بھی یہی کیفیت تھی کہ وہ آپ کو اپنی اولاد, اپنی جان, اپنے مال سب سے زیادہ آپ کو عزیز رکھتے تھے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین نہیں آتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو سکتے ہیں. آپ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں میں اس کا سر قلم کاٹوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیات قرآنی پڑھ کر سمجھایا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے, تو شدت غم سے سنبھل نہ سکے اور درب سے زمین پر گر پڑے. خوف خدا. حضرت عمر کے دل پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف چھایا رہتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے صدا آئے کہ ایک آدمی کے ساتھ سب جنتی ہیں تب بھی مجھے مواخذے کا خوف رہے گا کہ شاید وہ بدقسمت انسان میں ہی ہوں, لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار بھی رہتے تھے. آپ نے فرمایا کہ اگر آسمان سے صدا آئے کہ صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا تو میں رحمت حق سے امید رکھوں گا کہ شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں. یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید بھی رہتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا, کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ ہم لوگ اسلام, ہجرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے طفیل برابر چھوٹ جائیں, نہ عذاب ملے نہ ثواب؟ حضرت ابو موسیٰ نے کہا, میں تو اس پر راضی نہیں ہوں, ہم لوگوں نے نیکیاں کی ہیں, ان کے صلے کی امید رکھتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے, میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ مواخذے سے بچ جاؤں, یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب سے بچ جاؤں. سادگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھوں مربع میل رقبے کے حکمران ہونے کے باوجود نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے. جسم پر پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے, پیوند لگے کپڑے پہنے ہی, یعنی ایسے کپڑے
پیمن لگے کپڑے پہن کر ہی غیر ممالک کے سفیروں سے ملتے تھے، سادہ خوراک استعمال کرتے تھے، رہائش بھی آپ کی سادگی کی مظہر تھی، عموماً ایک ہی لباس ہوتا جسے دھو کر بار بار پہن لیتے تھے۔ یعنی ایک وہ انسان جو سلطنت اسلامیہ اس وقت جو سب سے بڑی طاقت تھی، سپر پاور تھی، اس کا حکمران ہو اور اس کی سادگی کا یہ لحاظ ہو کہ آپ کے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ مختلف جگہ سے آپ نے خود ہاتھوں سے سی کر کٹ لگ کے ان کو سی کر پہنا ہو، اور آپ انتہائی سادہ خوراک استعمال کرتے، سادگی میں رہتے تھے، اور آپ کا بہت زیادہ لباس نہیں تھے، عام طور پر ایک ہی لباس کو بار بار دھو کر اسے پہن لیتے تھے۔ اثار وہ جذبہ ہے جو انسان کو دوسروں سے مل جل کر رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا، اس سے وہ اپنی ضروریات کو پیچھے رکھ کر دوسروں کی خدمت کرتا ہے۔ یہ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت حد درجہ کمال تک پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ ترجیحی سلوک کا حقدار نہ سمجھتے تھے۔ قحط سالی کے دوران آپ بھی جو کی روٹی روغن زیتون سے استعمال کرتے تھے، ساری عمر فقر و فاقے میں بسر کر دی، غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا آدھا مال پیش کر دیا۔ بنو حارثہ کی طرف سے حضرت عمر کو ایک قطعہ زمین کا ملا تھا، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے لوگوں کے لیے اسے وقف کر دیا۔ عفو و درگزر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور مملکت کی ادائیگی میں ایک بہترین منتظم کی طرح سختی سے کام لیتے، اور جہاں ساتھ میں آپ عفو و درگزر میں بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص عینیہ نے آپ سے کہا کہ آپ بہت سخت ہیں، انصاف سے حکومت نہیں کرتے۔ حضرت عمر کو اس کا یہ انداز گفتگو پسند نہ آیا، اس کی گستاخی پر آپ بڑے غصے میں آ گئے۔ ایک دوسرے شخص نے کہا، اے امیر المومنین، قرآن تو جاہلوں کو چھوڑ دینے اور معاف کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ شخص بھی جاہل ہے، آپ کو جانتا نہیں ہے۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے اور اسے معاف کر دیا۔ روب اور جلال۔ حضرت عمر سچائی اور عدل و انصاف کا اعلیٰ نمونہ تھے، جس کی وجہ سے لوگوں پر آپ کا روب اور جلال چھایا رہتا تھا۔ حق بات کہنے میں کسی بڑے سے بڑے شخص کو بھی خاطر میں نہ لاتے تھے، یعنی کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ جب بھی کسی خلاف شرع کام کو دیکھتے سختی سے روک دیتے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادتی کرنے کی کوشش کرتا، اسے نہایت جرأت سے منع فرماتے تھے۔ شجاعت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت اور بہادری میں بھی بے مثال تھے۔ اسلام سے قبل بھی آپ قریش مکہ میں شجاعت اور بہادری کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ آپ کے قبول اسلام کی وجہ سے اسلام کو قوت ملی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ان کے مسلمان ہونے سے ہم لوگوں کو پے در پہ غلبہ حاصل ہوا۔ آپ نے تقریباً تمام غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ احد اور حنین میں جب مسلمانوں کو اپنی کمزوری کا احساس ہوا تو کچھ لوگ میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ حضرت عمر ان چند صحابہ میں تھے جو میدان جنگ میں ثابت قدم رہے۔ رایا کی خبر گیری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فرض شناس تھے، یعنی اپنے فرض کو بخوبی نبھانے والے تھے۔ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآں ہونے کی بھرپور کوشش فرماتے تھے۔ احساس ذمہ داری کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ آپ رات کی تاریکی میں شہر کے گرد چکر کاٹتے اور مدینہ کے مضافات میں گھوم پھر کر دیکھتے کہ لوگ کس حال میں ہیں۔ کسی کی ضرورت کے بارے میں علم ہو جاتا تو بن نفس یعنی خود جو ہوتا وہ اسے پورا کرتے۔ تو یہ تھا حضرت عمر فاروق یعنی خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیرت اور کردار کا، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق کیا تھا۔ ہمارا یہ ٹاپک جو ہے یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔